السلام علیکم لسنرز، کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ جو ہم آج نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مجھے تم سے محبت ہے اور اس کی رائٹر ہیں حمیرہ علی۔ چلیے اب اس کی فرسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ گرمی شدید تھی۔ وقت شاید ہی کسی کو گرمی کا احساس تھا۔ ہر کوئی پنچایت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ملک شرافت کی بیٹی کو چوہدری انعام اللہ کے قتل کے بدلے خون بہا میں دیا جاتا ہے۔ خون بہا میں جانے والی لڑکی کا نکاح چوہدری عزت سے ہوگا۔ چوہدری اکمل ایسا ہی ہے نا؟ ملک شرافت کا اس لڑکی سے موت زندگی کا تعلق ختم۔ آس پاس کے گاؤں کے معزز چوہدری وڈیرے سر پر پگڑیاں سجائے گردن اکڑا کر بیٹھے تھے۔ پولیس افسر کی موجودگی میں چوہدری انعام اللہ کے قتل کا مقدمہ لڑا بھی گیا اور فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ پتے کی طرح لرزتا معصوم و کم سن وجود اپنی کوئی مرضی نہیں رکھتا تھا۔ کسی کو اس کی رائے جاننے میں دلچسپی نہ تھی۔ پنچایت کے فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں، چوہدری اسجد کی آواز نے چوہدری اکمل اور ان کے بڑے بھائی چوہدری اجمل کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔ چوہدری اجمل کا بیٹا سہیل بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ نہ ماننے والے؟ قتل میرے بھائی کا ہوا ہے۔ وہ میرا بھی بھائی تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلے کی بھیٹ ایک معصوم وجود کو چڑھایا جائے۔ یہ 10 سال کی بچی بالکل معصوم اور بے قصور ہے۔ قصوروار اس کا بھائی ہے۔ اگر بدلہ لینا ہے تو اس کے بھائی سے لو، اس کے سینے میں بھی 4 گولیاں اتارو اور بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، مگر اس بچی کو بخش دو۔ چوہدری اسجد اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا اور آگے بڑھ کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں زیادہ ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے۔ اس کے باپ بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کی ہے۔ سہیل تلملا کر بولا، انہیں نہ ہوا اعتراض، مگر مجھے ہے، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو مجبوراً مجھے انسپکٹر صاحب سمیت تم سب کی شکایت اعلیٰ حکام سے بھی کرنی پڑے گی۔ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ ایس پی فاروق سیال اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر سرفراز نے گھبراہٹ میں کھڑے ہو کر سلوٹ کیا۔ ایس پی فاروق نے اسے درشت نظروں سے گھورا۔ کیوں بھئی، ہمارے بغیر ہی قتل کا مقدمہ نپٹا دیا؟ نہ کوئی گرفتاری، تفتیش، پیشی، تھانہ، نہ کچہری۔ ایسے فیصلے ہونے لگے تو تم سب کی پگڑیاں پیروں میں پڑی ہوں گی۔ بچی کو خون بہا میں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور تم انسپکٹر سرفراز قانون کے محافظ ہو کر قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ ایس پی فاروق سیال سے اسجد کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ اسجد کی طرح ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے والوں میں سے تھے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ملک شرافت نے سنبھل کر کہا۔ بچی کا باپ محض جوان بیٹے کو بچانا چاہتا تھا، جس نے نشے کی حالت میں ایک رقاصہ کی خاطر اپنے ہی دوست کی جان لے لی تھی۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ رقص و سرور کی محفل میں اس رقاصہ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش میں دستے گریباں ہوئے اور نتیجتاً ایک کی موت اور دوسرے کی بدبختی کی صورت نکلا۔ ملک شرافت ہتکڑیاں ڈال کر بیٹے کی جگہ تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اچھی طرح جانتے ہو تم سب مجھے۔ اب یہ پنچایت جرگے ختم کرو، تھانے آؤ، وہیں بات ہوگی، اور اگر مجھے کانوں کان بھی تمہارے غیر منصفانہ فیصلوں کی خبر ہوئی تو پھر میں ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو تنبیہ کی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا سہیل، اسجد کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی اپنی دکان بند کرو، گھر جا کر سوچنا کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط۔ بہن بیٹیاں سب کے گھر میں ہیں، اور تم چوہدری سہیل اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہو، ایسی جہالت زیب نہیں دیتی تمہیں۔ اسجد نے کہا تو وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا اور تم سے بعد میں نپٹوں گا۔ اس نے بیک وقت اسجد اور ایس پی فاروق کو دھمکی دی۔ وہ سب تلملاتے ہوئے چلے گئے۔ اسجد نے سکون کا سانس لیا۔ فاروق، بہت شکریہ یار۔ اسجد اس کا ممنون تھا۔ ایس پی فاروق سیال نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ تم نے بروقت اطلاع دے کر ایک بچی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ ان لوگوں کی عقل اسی طرح ٹھکانے لگ سکتی ہے، ورنہ ایسے غیر منصفانہ فیصلے ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے۔ تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایس پی فاروق جا چکا تھا۔ اسے حوصلہ دے کر اور اپنی لینڈ کروزر میں
بیٹھتے ہوئے اسجد سہیل کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا حویلی جا کر سب اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے پر تھیں۔ اس کے بھائی سہیل کی 3 بیویاں تھیں۔ تیسری بیوی خون بہا میں آئی تھی۔ بظاہر اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سہیل کی بیوی تھی، سہیل کے بیٹے کی ماں تھی۔ اگرچہ بیٹا ثریا کی آغوش میں پرورش پا رہا تھا، لیکن اس کی ماں خون بہا میں آئی ہوئی مہر النساء ہی تھی، اور یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسی ہی تلخ حقیقت کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے۔ میں اس حویلی کی مکین ہوں، میرا شوہر اسی حویلی کا پرورتہ، برسوں پرانی روایات اور رسوم کا محافظ، دشمنیوں کا امین۔ جب میرا بھائی 3 شادیاں کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ حویلی کے دروازے سے داخل ہوتی گاڑیاں دیکھ کر غانیہ کی سوچوں کا سلسلہ تھما۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اور آج حویلی میں سوگ کے باوجود خون بہا میں آنے والی لڑکی کا نکاح چودھری اسجد سے ہونا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں کے ساتھ ان سب کو گاڑیوں میں برآمد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ غانیہ، تم بھی نیچے چلو۔ ثریا بھابی کی آواز پر اس نے اس طرح خوفزدہ ہو کر دیکھا جیسے وہ اسے قتل گاہ میں لے جا رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس نے تڑپ کر انکار کیا۔ اچھا ہے، جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کر لو اتنی ہی تکلیف کم ہوگی۔ ثریا بھابی اس پر ترہم بھری نظر ڈال کر چلی گئیں۔ وہ خالی نظروں سے داخلی دروازے کی سمت دیکھنے لگی تھی، پھر سست روی سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہاتھ اسے دیکھ کر رک گئے۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اب تک جاگ رہی ہے؟ وہ دیر تک جاگنے کی عادی نہیں تھی۔ اسجد اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر چونکا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے کال کر لیتی، ذرا جلدی آ جاتا میں۔ وہ اندر آتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ خیریت ہے، بہت بے تابی ہے فیصلہ جاننے کی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا۔ اسجد، پلیز بتائیں، کیا آپ نے نکاح کر لیا اس لڑکی سے؟ وہ بکھری الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ لڑکی نہیں، بچی تھی وہ، صرف 10 سال عمر تھی اس کی، اس نے تعصب سے بتایا۔ آپ نے پھر بھی نکاح کر لیا؟ غانیہ کی حالت صدماتی تھی۔ اسجد نے اسے بغور دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ اتنا ظالم اور گھٹیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ غانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حویلی کی رسم میں خون بہا میں آنے والی لڑکی چاہے باندی بن کر رہے مگر کسی کے نکاح میں لائی جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ عزت بنا کر لائی گئی لڑکی کے ساتھ ملازمہ سے بدتر سلوک کیے جانے پر وہ کڑتی رہتی تھی، مگر یہی حویلی کی روایت تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو عورت کو باندی بنا کر رکھتے ہیں۔ مجھے ایسی رسومات کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جائے، کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو دی جائے۔ میں نا انصافی پسند نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیسا ہوں۔ وہ برہم ہوا۔ اس حویلی کے مردوں کا کیا بھروسہ؟ وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ چودھری اسجد اتنا بے اہمیت نہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے۔ مرد ہونے کے زعم میں عورت کی نسوانیت کا قتل کرے۔ وہ تو پھر ایک بچی تھی، معصوم اور مجبور۔ میں نے ایس پی فاروق کو مطلع کر دیا ہے، وہ اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ اب قصاص میں رقم یا زمین کا مطالبہ ہو سکتا ہے، مگر جھگڑے میں عورت نہیں استعمال ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تمہارا شوہر اتنا سنگ دل نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ غانیہ نے اعتراف کیا۔ وہ واقعی سنگ دل نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ مزاج بھی ایک دم تبدیل ہو گیا۔ لب مسکرا اٹھے، آنکھیں جگمگانے لگیں۔ ایک دم ایک وسوسہ دل میں اٹھا۔ اگر 10 سال کی بچی نہ ہوتی تو نکاح کر لیتے، اس نے استفسار کیا۔ پھر اسے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جواب اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ غانیہ کا دل بجھ گیا۔ یعنی آپ فیصلہ کر کے گئے تھے اگر وہ بچی 10 سال کے بجائے 15 کی ہوتی تو نکاح کر کے ہی لوٹتے؟ غانیہ نے بے دلی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ دوسری شادی پر پابندی تو نہیں ہے، 15 کے بجائے 55 کی بھی ہوتی تو نکاح کر سکتا تھا، مگر شرط محبت ہے۔ اس کا جواب سن کر غانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی تھی؟ اس سے پہلے کیوں محسوس نہ ہوئی؟ اسجد نے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ میں گھر آتا ہوں تو صاحب بہادر سوئے ہوئے ملتے ہیں۔ میرے بیٹے کو بھی اپنی طرح بنا دیا، مجھ سے بیزار، خود میں گرفتار۔
اس کا لہجہ بہکا تھا۔ غانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اسجد نے بے ساختہ کہکا لگایا، تم واقعی مجھ سے بیزار نہیں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سارا دن پریشان رہی، پہلے آ کر بتا دیتے کہ نکاح نہیں کیا تو اب تک چین سے سو چکی ہوتی۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے گویا ہوئی سو جا، ہو سکتا ہے صبح اٹھو تو میرے نکاح کی خبر ملے۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اسجد، اس نے سہم کر دیکھا تھا، وہ اس کی نیند اڑا کر شرارت سے مسکراتا وارڈ روب سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ غانیہ کا دل ایک نئے وہم سے روشناس ہو کر اسے محتاط کر گیا تھا۔ اسجد، میں کبھی بھی کسی اور کو ہمارے درمیان برداشت نہیں کروں گی، مذاق میں بھی نہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ وہ اس کے سونے کے بعد بھی جاگ رہی تھی۔ یہ الفاظ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن اسے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسری شادی اس کا حق ہے اور اسجد کو اس کی اجازت کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات بھی غانیہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ تم نے جو حرکت کل کی، اس کے بعد ہمارا تم سے ہر تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے چچا چودھری اکمل کی گرجدار آواز نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیا۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ بچپن میں جلن و حسد کا شائبہ تک نہ تھا، سوائے سہیل کے جو اسجد کو خاص پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے وہ کیا جو مجھے بہتر لگا۔ اسجد کو کوئی ندامت نہ تھی، نہ ہی خوف تھا۔ اس حویلی میں ہمارے قانون چلتے ہیں، شہر کے نہیں۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ تم مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ چودھری اجمل بیٹے پر دھاڑے۔ بابا، میں حق تلفی اور ناانصافی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، تم حق تلفی نہیں دیکھ سکتے لیکن شہر کی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر میری بہن کی حق تلفی کر سکتے ہو۔ واہ چودھری اسجد، اچھا قانون ہے ہمارے لیے دوسرے اصول اور اپنے لیے دوسرے۔ سہیل پھنکارا تھا۔ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ وہ بھی غرایا۔ بنش کون ہے؟ سوال اس کی ماں نے کیا۔ سہیل کی آنکھوں میں استہزائیہ تاثرات در آئے۔ اس کے پاس وضاحت دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوست ہے میری، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں آپ سب کو بتانے والا تھا لیکن انہیں دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی عادت ہے۔ سہیل کی طرف دیکھتے وہ نخوت سے گویا ہوا۔ اسجد، سہیل بڑا ہے، بہنوئی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو۔ اس کی ماں نے اسے ٹوکا، وہ لب بھیج گیا۔ آپ اس سے پوچھیں وہ لڑکی کس عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ سہیل نے انہیں یاد دلایا۔ اس نے بیزاری سے سہیل کو دیکھا۔ عزت دار گھرانے سے تعلق ہے اس کا، ماڈلنگ اس کا شوق تھا، اب وہ چھوڑ چکی ہے۔ تم میری بہن پر ایک ماڈل لا رہے ہو؟ سہیل بھڑکا۔ اسجد، اس کے گھر والے کیسے ہیں؟ ماں نے سوال کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ امریکہ میں مقیم ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک کرسچن عورت ہے؟ سہیل کی مداخلت نے اسے زج کر دیا۔ بنش کے والد مسلمان تھے اور وہ بھی مسلمان ہے۔ اپنی ماں کے مذہب کو اس نے نہیں اپنایا اور آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ ایک ماڈل پہلے بھی اس خاندان کی بہو بن چکی ہے اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، اس نے تڑخ کر کہا۔ میری بہن کی کیا حیثیت ہوگی؟ سہیل نے نیا نکتہ اٹھایا۔ اس کی حیثیت پر کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں، وہ بیوی ہے میری، اس کی حیثیت اور اہمیت واضح ہے۔ اس نے توقف کیا۔ بینش سے آپ ملیں گی تو اس کی گرویدہ ہو جائیں گی، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اپنی محبت کے حصول کی خواہش نے اس کی نگاہوں کے سامنے کا منظر دھندلا دیا تھا۔ اسے بنش کے سوا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بھی نہیں جسے کل وہ پریشان دیکھ کر حیران تھا اور آج وہ اس انکشاف پر حیران کھڑی تھی۔ محبت، ایک محبت کی کمی تھی، ورنہ اس کے پاس سب کچھ تھا، بس چودھری اسجد کی محبت نہیں تھی۔ وہ شادی کے اولین دن یاد آتے تو دل میں پھانس چبھتی تھی۔ سب ٹھیک ہی تو کہتے تھے، وہ کم عقل سمجھدار تھی۔ شادی کے بعد اسجد نے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی محتاط رہتی تھی، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے دوست، اس کی پسند ناپسند، اس کے مشاغل، اس کی شب و روز کی مصروفیات سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسجد اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سوچتی تو دل پر قطرہ قطرہ گرم سیال گرنے لگتا۔ شادی کی پہلی رات اس کے ذہن سے کیسے محو ہو گئی تھی۔ اسجد نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا صرف اس کے رونے کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتی؟ اس نے رخصتی کے وقت سب لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے سریا بھابھی بھی بہت روئی تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنی بہن کو دلاسے دینے والا اسجد اس کے آنسوؤں سے بیزار ہو گیا تھا۔
رخصتی کی رسمی کارروائی کے وقت بھی اس نے کہا تھا، پلیز چچی رونا دھونا ختم کرے، اسے چپ کرانے کے بجائے آپ سب بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا میلوں دور جا رہی ہے۔ اور جب کمرے میں آ کر بھی وہ اسے شدت سے روتی رہی تو ضد چاہ کر عزت نے اسے کمرے سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا، جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے کا شغل کرو، مجھے روتی صورت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ منہ پر دروازہ بند کرتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے گہرا سرخ شرارہ تھاما اور بائیں ہاتھ سے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ وہ بند دروازے پر نظر ڈالے بغیر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنی اماں جان کے پاس جا کر خوب آنسو بہانا چاہتی تھی، لیکن جس طرح دروازہ بند ہوا تھا ویسے کھل بھی گیا۔ اندر آ جاؤ، اس کی بھاری آواز غانیہ کی سماعت سے ٹکرائی اور پھر اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کمرے میں جس طرح نکالا تھا اسی طرح کمرے میں واپس کھینچ بھی لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب بہت خونخوار تیور لیے پلٹا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر لب بھیج گیا۔ سرخ لباس میں گلابی چہرے پر چھائے حزن کے رنگ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کی جانب اٹھی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں نے اسے قدرے شرمندہ کر دیا تھا۔ سوری، میں اس طرح روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم رخصت ہو کر پردیس نہیں آئی ہو، یہ وہی حویلی ہے جہاں صبح و شام تم سب سے ملتی رہتی۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ معصومیت بھرے جواب پر اسجد نے گہری سانس لی۔ فی الحال جا کر لباس تبدیل کرو اور پلیز آئندہ یہ کلر مت پہننا، مجھے نہیں پسند۔ اس کا دل کرلایا، اسے ہر بات پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ ہاں، اسے میں کبھی پسند تھی ہی نہیں۔ اس وقت بھی اس کے لیے آنسو پر پہرے بٹھانا مشکل تھا، اب بھی یہ کام اس جیسے زود رنجی کے لیے کٹھن تھا۔ اس وقت اسجد نے اسے رونے کے سبب کمرے سے نکال دیا تھا اور آج ایسا وقت پڑا تھا کہ وہ ضبط گریہ کی ہزار کوششیں کر کے ناکام ہونے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ بہت دیر آنسو بہانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ آنسو صاف کرتی نیچے چلی آئی۔ حال کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی زرتار دوپٹے، کام دار جوڑے قالین اور صوفوں پر بکھرے تھے۔ سوریا بھابی، فردوس آپا شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ خالہ پھپھو کی بیٹیاں ملازماؤں کے ساتھ مل کر بری کے کپڑے رکھ رہی ہیں۔ اس کا بیٹا قالین پر بکھرے جھلمل دوپٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور شوہر صاحب کے ہاتھ میں خوبصورت قیمتی نگوں سے جڑا طلائی سیٹ کا ڈبہ تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی اور کو سوچ رہا تھا۔ اس کی دونوں مائیں بیٹے کو یقیناً آنے والی بہو کے لیے خریدا گیا سیٹ دکھا رہی تھی۔ اسجد کی والدہ کو وہ لوگ بڑی تائی اماں اور تائی جان کی دوسری بیوی کو چھوٹی اماں کہتے تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا، عابد اسجد، اس پر جان چھڑکتا تھا اور آج کل عابد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ سب کی مصروفیات پر نظر ڈال کر حال کمرے کے اندر چلی آئی تھی۔ اسجد، بینش کی ماں کب تک امریکہ سے آ رہی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہم تو تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر وہاں تو بات تک نہیں کی۔ تاریخ طے ہو جائے تو دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ ہی لے آئیں۔ بڑی تائی اماں کے الفاظ نے تیز دھار چھری کی طرح اس کے دل پر وار کیا۔ وہ جلد ہی آ جائیں گی۔ فی الحال آپ عابد کی شادی کی تیاریاں کریں، اور ویسے بھی اسے اس طرح کے زیورات اور ایمبرائڈ والے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی۔ غانیہ کا دل قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے سب پر ایک اور نگاہ ڈالی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے آنسو صاف کرتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اپنے دل کی حالت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لو بتاؤ، اب اتنا قیمتی اور منفرد سیٹ خرید لیا مجھے پسند بھی بہت آیا، تم بلا وجہ ہی منع کر رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا یہ تمہاری دلہن ہی پہنے گی، بس۔ ایسا اصرار سن کر وہ مزید بے جان ہونے لگی تھی۔ قدم تھم سے گئے۔ اس کے لیے کسی نے کبھی اصرار و انکار کا تردد نہیں کیا تھا۔ اس کی پسند ناپسند سے کسی کو سروکار ہی کیا تھا؟ اماں، اتنا ہی قیمتی ہے اور آپ کو پسند بھی ہے تو آپ عابد کی دلہن کے لیے رکھ دیں۔ کیوں؟ اس کے لیے کمی ہے کیا؟ یہ تمہاری دلہن کے نام سے آیا ہے، عابد کی نہیں، چھوٹی اماں چمک کر بولی۔ اوکے، پھر غانیہ پہن لے گی، اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ غانیہ کا دل بے یقینی سے بھر گیا تھا۔ تو اب اسے ایسی بچ جانے والی دوسروں کی رد کی ہوئی چیزیں ملیں گی؟ اس کی حیثیت تو پہلے بھی کوئی خاص نہ تھی، لیکن اب وہ خود کو تنکے سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر بھی سب سے پہلے سوریا بھابی کی نظر پڑی۔ ارے میری جان، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ جاؤ، تمہارا لاڈلا تمہیں یاد کر کے ابھی چپ ہوا ہے۔ اور لاڈلے کی نظر جیسے اس پر پڑی، وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ کر رونا شروع ہو گیا۔
اس نے چہرے کے زاویہ حد المقدور درست کر کے اس اسجد کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتا، ورنہ اس پر گریہ و زاری کا راز آشکار ہو جاتا۔ بس مما کا بیٹا، مما آ گئی ہے۔ اسجد سے پہلے اس نے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاش میں بھی ایسے ہی حلق کے بل چیخ چیخ کر روتی اور سب کو بتاتی کہ میری کیسی ناقدری ہو رہی ہے۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے اور یہاں شادیانے بجانے کی بجائے تیاری عروج پر ہے۔ مجھے کیا جیسے وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ میں بھی کروں گی دوسری بیوی کے ساتھ۔ وہ یقیناً شہر میں رہے گا۔ اسی طرح میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آنکھیں پھر جلنے لگیں، لیکن دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ نظر سے دور ہوگا تو کڑے امتحان سے اس کا دل نہیں پھٹے گا۔ اس کا بیٹا چپ ہو کر اس کی آغوش میں سو چکا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لی۔ دل کو قرار آئے ہوئے چند لمحے سر کے تھے۔ وہ چلا آیا۔ آہٹ پر اس نے تھکی تھکی آنکھیں۔ واقعی اس کے ہاتھوں میں وہی طلائی زیورات کا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ ہو گیا ماں بیٹے کا رونے کا شغل پورا۔ وہ قریب ہی دراز ہوا۔ غانیہ کے دل میں نشتر اتارنا کتنا آسان تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ خود میں برداشت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے صبر مانگنے لگی۔ یہ اماں لائی تھی، بہت اصرار سے دیا ہے، عابد کی شادی میں پہن لینا، ان کا مان رہ جائے گا۔ اس نے ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوئے ہوئے بیٹے کا گال چوما، پھر اس کی گود سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ بالکل تم پر گیا ہے۔ حالانکہ وہ شکل و صورت میں باپ کی ہو بہو کاپی تھا۔ سب اسے اسجد سے ملاتے تھے اور وہ اسے غانیہ سے ملاتا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے غانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ اس سوال پر سب سے پہلے وہ سیاہ ڈبہ اٹھا کر زمین برد کیا۔ اسجد نے ناگواری سے اس کا رد عمل دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے؟ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ میں نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کے لیے لایا ہوا سیٹ مجھے بخش کر آپ بہت تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہو، تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بخش۔ اس زبردستی کے تعلق میں خیرات کی طرح میری جھولی میں چند لمحے ڈال کر آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری مجبوری ہے جو اس گھر میں ہوں۔ سب مجھے سمجھوتے کا درس دیتے ہیں۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا اور کر تو رہی ہوں سمجھوتا، اس پر آپ آ گئے ہیں یہ خیرات لے کر۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ان فضولیات کا مطلب کیا ہے آخر؟ وہ بیزاری سے بولا۔ غانیہ بیڈ سے اتر گئی۔ میں اور میری ہر بات آپ کو فضول ہی لگتی ہے۔ یہ جا کر اپنی نئی نویلی دلہن بینوش کو دے، بڑی تائی جان اس کے لیے لائی تھیں۔ اگر اسے نہیں پسند تو کوئی تیسری دیکھ لے جو آپ کی بچی کھچی توجہ پر کھل اٹھے۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا۔ میں ناپسندیدہ ہونے کی سند پانے کے بعد بھی آپ کی ناانصافیاں برداشت کر لوں گی۔ اس خیرات کو بخوشی قبول کر لوں گی۔ میں حد سے تجاوز کرتی آپ کی یہ ناپسندیدگی نہیں سہ سکتی، کبھی نہیں۔ میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی یہ آخری الفاظ اس نے کیسے اور کیوں ادا کیے۔ نہ وہ اتنی نڈر تھی اور نہ ہی اس نے اس نہج پر سوچا تھا۔ پھر بھی اس نے وہ کہہ دیا جو اس کے لاشعور میں بھی نہیں تھا۔ اسجد سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غانیہ کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی۔ کہو، کیا چاہتی ہو تم؟ اس بار پہلے سے زیادہ سختی سے استفسار کیا تھا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ غانیہ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دہراؤ اپنے الفاظ۔ وہ دبی آواز میں دہرایا۔ غانیہ سوکھے پتے کی طرح لرز گئی۔ اسجد، میں یہ نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں مر جاؤں میں، بس مر جانا چاہتی ہوں میں۔ عجب بے بسی کا احساس تھا، ایک لاپتہ سا درد، ایک بے نام سی چبھن اور ایک معنی ارزانی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ جو اس کے لفظوں کا کرارا جواب دے کر اسے اپنے اختیار کی لامحدود حد باور کرا دینا چاہتا تھا، یا قدم بے بس ہو گئے۔ پہلے اس کے بازو پر گرفت نرم پڑی، پھر بہت احتیاط سے اسے سمیٹ لیا۔ کیوں بے معنی باتیں سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ شادی کر رہا ہوں، تم سے تعلق نہیں ہو رہا۔ بینش سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی، پھر درمیان میں کچھ سال آ گئے۔ میں اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی خواہش کے آگے ہار مان لی اور تم سے شادی کر لی۔ غانیہ، تم جانتے ہو دوسری شادی کرنا ہمارے خاندان میں عام بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ تمہارے مقام اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی نرمی غانیہ کے دل پر پہاڑ کا سا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اسجد کے حصار کو توڑا۔ آپ بینش سے شادی کر لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ آپ کو اپنی پسند کی
زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی بے وقتی برداشت کروں۔ کسی کی چھوڑی ہوئی محبت، کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہو کر اپنی حیثیت اور اہمیت کو تلاش کروں۔ میں جب تک لاعلم تھی خوش تھی، لیکن آگہی عذاب بن گئی ہے۔ اسجد مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یہ سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنے دل کی مرضی کے برخلاف کی۔ میری موجودگی میں آپ کسی اور کی کمی کو محسوس کرتے رہے۔ میں آپ کی زندگی میں ہوں، لیکن مجھ سے آپ کی ذات اور زندگی دونوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ آپ 4 شادیاں کریں یا 10، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری ذات کی نفی کر دی آپ نے۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ دور جا کھڑی ہوئی۔ تم بہت کم فہم ہو اور زود رنج بھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا کہ تم اہم ہو، بیوی ہو میری۔ وہ زچ ہو کر اور بھی کچھ بولتا، مگر اس نے اسجد کی بات قطع کر دی۔ اور آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ یہی مجبوری ہے آپ کی جو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، جبکہ میری مجبوری یہ ہے کہ اس خاندان کی عورتوں کی طرح مجھے بھی سمجھوتا کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کم فہم زود رنج ہوں۔ میری عادات سمیت میں آپ کو سخت ناپسند ہوں۔ غانیہ یار، خود ترسی کا شکار ہوں میں۔ تم اس طرح ظاہر کر رہی ہو جیسے میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں تم پر، حالانکہ ہمارے خاندان کے بیشتر مردوں نے دوسری اور کچھ نے تیسری شادی کی ہوئی ہے، مگر تم واویلا کر رہی ہو۔ اس نے اس الزام پر کچھ نہیں کہا۔ پھینکا ہوا طلائی سیٹ اٹھایا، احتیاط سے ڈبے میں بند کر کے اس کی سمت بڑھا دیا۔ سوری، آئندہ واویلا نہیں کروں گی۔ آخری بار شکایت کی ہے، اس کے بعد غلطی سے بھی حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا۔ بس مجھے رد کی ہوئی کوئی چیز آئندہ مت دیجیے گا، نہ کوئی تحفہ اور نہ کوئی لمحہ۔ اس نے ڈبہ نہیں تھاما تو وہ میز پر رکھ کر اس طرح اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسجد نے چند ساتھ اسے تعصب سے دیکھا۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، بہت اچھا موسم ہے، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میرا موڈ نہ ہمارا تعلق۔ وہ تلخی سے گویا ہوئے، حالانکہ ایک لمحے پہلے کہا تھا کہ حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا، اور دوسرے ہی پل پھر تلخ ہو گئی تھی۔ اسجد نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سینے میں دبی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو صبر کا درس پڑھانے لگی۔ جہاں چیزیں اختیار سے باہر ہو جائیں وہاں صبر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اسی طرح اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون برباد نہیں ہوتا۔ یہ خاندان کی روایت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی۔ تمہیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنسو کھیلو خوش رہو، تمہارا حق تمہیں ملے گا۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت اور اہمیت کم نہیں ہوگی، تمہارا مقام کوئی نہیں چھین رہا۔ تم اسجد کی پہلی بیوی ہو اور رہو گی، اس کے بیٹے کی ماں ہو۔ بیٹے کی ماں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سن رہی ہو غانیہ؟ ثریا بھابی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے ہاتھ میں پہنا نفیس ڈیزائن والا سونے کا کنگن گھماتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ غانیہ میری جان کچھ کہو تو؟ ثریا بھابی نے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے ثریا بھابی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے خاندان کی سب عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد تھیں، مگر یہ ظلم تو نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے دل پر چھائے ملال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سن لیا ہے سب۔ آپ جانتی ہیں میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں رو دھو کر، چیخ کر اور بلا وجہ گھر کا اور اپنا سکون تہس نہس کر کے آئی مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو، وہ بالکل مجبور ہو، تو واویلا کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کرنا بہتر ہے۔ میں نے سمجھوتا کر لیا بھابی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اپنی کلائی میں موجود کنگن کو گھمایا۔ اور تمہارے دل نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بھابی کے سوال نے اس کی روح کھینچ لی، پھر بھی وہ بدقت مسکرائی۔ بھابی، یہ تو آپ نے مرے پر 100 کوڑے مارنے والا سوال کیا۔ دل ہوتا ہے بھلا اس خاندان کی عورتوں کے پاس؟ آپ کو اجازت ہے دل کی سننے کی؟ میں دل کی نہیں مان سکتی، بہت ذلیل خوار کرتا ہے، جیسے اس دل نے مجھے بے موت مارا ہے۔ میں نے بھی دل کو پھانسی دے دی۔ اسجد کا مجھ سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا، مگر اب جس سے شادی کرے گا وہ اس کی من چاہی ہے۔ مجھے ایسا دکھ نہیں جیسا دکھ اسے سوتن کا جھیلنا پڑے گا، یعنی میرا وجود اس کے لیے باعث آزار ہوگا، جیسے آپ مہر النساء کو دیکھ کر تڑپتی ہیں جب میرا بھائی
آپ جیسی محبت کرنے والی شریک حیات کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے تو پھر آپ کا بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا بھی حق ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں آپ کی طرح صابر نہیں اور تھوڑے پر شاکر بھی نہیں ہو سکتی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ ثریا بھابی نے اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہے تمہیں اسجد سے محبت نہیں؟ انہیں حیرت ہوئی، یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ مان لے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ ثریا نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ یقیناً ساری بات سن چکا تھا۔ بے تاثر چہرہ اور برف لہجہ ثریا کو چونکا گیا تھا، لیکن غانیہ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی کلائی میں موجود کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ ندامت۔ اس نے غانیہ کے لاتعلق انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ کمرے میں آ کر صوفے پر برجمان ہوتے ہوئے اس کا لب و لہجہ بدل گیا۔ معمول کا انداز، پرسکون چہرہ۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ میں سمجھی آج تم زمینوں پر گئے ہو تو پھر کل ہی واپسی ہوگی، یہی سوچ کر غانیہ سے ملنے آ گئی۔ وہ فی الفور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا کیا، اسی طرح اسے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بار لہجے میں قدرے تلخی در آئی تھی۔ ثریا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، دل کو انجانا سا خوف لاحق تھا۔ انہوں نے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی غانیہ کو دیکھا۔ وہ وضاحت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم عورتیں دل کی باتیں ہر کسی سے نہیں کرتی، یہ باتیں تو اوپری دل سے کہی جاتی ہیں۔ محبت کی گہرائی کا اندازہ ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ بس وہ ناراض ہے تو کہہ دیا کہیں۔ غانیہ نے ثریا کی بات قطع کر دی۔ کس نے کہہ دیا کہ میں ناراض ہوں؟ میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ میں پرت در پرت مصالحتوں کے غلاف میں لپٹی عورت ہوں، خوابوں خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنی جگہ۔ وہ نپے تلے بالکل ہموار لب و لہجے میں بولتے ثریا کو ششدر کر گئی۔ حیران تو وہ اپنے بھائی کی خاموشی پر بھی تھی۔ اس حویلی کے مرد عورت کو اپنے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ سہیل کی پسند تھی، مگر اس کے باوجود اسے سہیل کی ناراضی سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے کبھی اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ ثریا نے دونوں کے چہرے دیکھے، بے تاثر اور سپاٹ چہرے۔ وہ دونوں یقیناً اندر ہی اندر کسی طوفان بلا خیر سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، ثریا نے کمرے سے چلے جانے میں بہتری سمجھی۔ بھابی، کل میں بھی شاپنگ کے لیے جاؤں گی، آخر گھر میں 2 تقاریب ہونے والی ہیں، میری بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ ثریا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر بس سر اس بات میں ہلا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ کہیں وہ پھر کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے۔ ثریا کے جاتے ہی وہ بھی کندھوں پر پھیلے دوپٹے کا پلو نفاست سے سر پر ڈالتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ بہت خوشی ہے تمہیں؟ سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے غانیہ کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سرخ دہکتے رنگ کے لباس میں وہ سفید مورت اسے غصہ دلا رہی تھی۔ یہ رنگ اس کے وجود کو گلاب کی طرح کھلا دیتا تھا۔ پہلے دن اس نے سرخ روسی لباس میں اسے دیکھ کر اپنی دھڑکنوں کی بے اعتدالی اتنی شدت سے محسوس کی تھی کہ اسے کہہ دیا تھا کہ یہ رنگ پسند نہیں۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس نے کبھی دوبارہ یہ رنگ نہیں پہنا۔ آج سالوں بعد بھی اسجد کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ کیوں کیا سوگ مناؤں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے تڑپ کر پوچھا۔ مرضی ہے تمہاری، خوشی مناؤ یا سوگ، مگر یہ لباس تبدیل کرو، جانتی ہو یہ رنگ مجھے سخت ناپسند ہے۔ پھر کیوں پہنا؟ وہ اس کی حکم عدولی کر کے اسے اپنی ناراضگی جتا رہی تھی۔ اسجد کو یہی بات گراں گزری تھی۔ وہ حیرت زدہ سی ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے بالکل سامنے جا کر رکی۔ حیرت ہے، آپ کل ہی اپنی دلہن کے لیے سرخ رنگ کا روسی لباس لائے ہیں، یعنی اپنی دلہن کو اپنے ناپسندیدہ رنگ میں دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ واہ، اس نے سر دھنا۔ وہ میں نہیں لایا، بڑی اماں نے منگوایا ہے، وہ تم کر گیا ہوگا۔ خیر، کوئی بھی لایا ہو، اگر آپ کو نہیں پسند تو پابندی بھی اس پر عائد کیجیے گا جو آپ کی پسند بن کر آ رہی ہے، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ باتیں میں جانتی ہوں۔ تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہو، بہت زیادہ بول رہی ہو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ اسجد نے اسے برہمی سے دیکھا۔ خمیازہ بھگت رہی ہوں، اپنی وفاؤں اور بے لوث محبت کا اب کیا باقی رہ گیا؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی، زبان سے کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ پہلے بھی محبت کے لطیف جذبے اور احساسات سے عاری تھا، اب غانیہ کی بے التفاتی نے اسے مزید بوجھ بنا دیا تھا۔
اسجد نے بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی راہ لی۔ وہ واپس آیا تو غانیہ اپنے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے مزید شعلہ جوالا بنی اپنے لامبے بال سنوار رہی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ وہ اسے زچ کر دینے کے درپے تھی۔ اسجد کا عکس آئینے میں ابھرا تو وہ ایک طرف ہو گئی۔ یہ محسوس کیے جانے والا گریز تھا۔ چلو میں تمہیں شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ غانیہ نے اس غیر متوقع پیشکش پر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ دل کو ہر آن نئی تکلیف سے آشنا کراتا تھا۔ بہت شکریہ، میں بھابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھ جانے میں کیا قباحت ہے؟ کچھ نہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ کو میرے ساتھ جا کر ندامت ہو۔ آپ کے معیار کے مطابق جو نہیں ہوں میں۔ غانیہ مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھ پر غصہ ہی آ سکتا ہے آپ کو۔ وہ تلملا کر کمرے سے نکل گئی۔ اسجد کے لیے اسے سمجھنا اور سمجھانا دونوں کام دشوار تھے۔ بینش بھی عابد کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی ہے اور وہ غانیہ کے رد عمل کے متعلق سوچ کر پریشان ہو رہا ہے۔ کون کہے گا کہ تمہارے دل میں قیامت کی تلخیاں پوشیدہ ہیں؟ حشر برپا کرنے کے سارے تیر کانٹوں سے لیس ہو کر دل کا درد چھپانے کا سامان کیا ہے تو اب مسکراؤ بھی ورنہ ساری محنت رائے گا جائے گی۔ عابد کی مہندی کا دن تھا۔ اس نے تیاری میں بہت اہتمام کیا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بہت سے لوگوں کی جانتی نگاہیں اس پر ہوں گی۔ نہیں جانتی تھی تو یہ کہ آج بینش بھی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے آ رہی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو اہتمام سے تیار ہونے کے بجائے کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ خود پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر سے چاندی کے پازیب اٹھا کر بیڈ کا رخ کیا تھی۔ اسی وقت اسجد چلا آیا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ امید نہیں تھی مجھے کہ تم اتنے اہتمام سے تیار ہو کر شادی میں شرکت کرو گی۔ تو کیا خیال تھا؟ زندگی بھر اپنی ناقدری کا سوگ مناؤں گی؟ وہ چمک کر تمسخر سے بولی۔ نہیں خیر، مجھے یقین ہے کچھ عرصے تک تمہیں عقل آ ہی جائے گی۔ غانیہ نے لب بھینچ کر صبر کا گھونٹ پیا اور پازیب پہننے لگ گئی۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟ وارڈ روب کی طرف جاتے جاتے وہ رکا تو بہت شکریہ، اپنی نئی بیوی کی مدد کیجیے گا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ بینش کو ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی عادت نہیں اور بائی دی وے ابھی میری نئی پرانی ایک ہی بیوی ہے، مدد بھی اسی کی کروں گا۔ ضرورت نہیں ہے۔ پازیب کا لاک بند کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت قبیلہ ہوا۔ غانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا، یعنی ظلم کر کے مظلوم بھی خود ہی بن رہا تھا۔ نہیں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگی تھی۔ غانیہ، بینش میری زندگی میں پہلے آئی تھی، پھر بھی میں نے کبھی تمہاری طرف سے بے اتنائی نہیں برتی، اپنے کسی فرض میں کوتاہی نہیں کی، تمہیں تمہارا مقام دیا۔ اب اگر میں اپنی کمٹمنٹ نبھا رہا ہوں تو تم مجھے مجرم کیوں گردان رہی ہو؟ ہر الزام سے خود کو بری الزام بھی کر لیا تھا۔ غانیہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیسے کہتی کہ محبت نہیں دی؟ بولی تو بس اتنا، واقعی سب دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہستی کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر احسان عظیم کیا ہے؟ آپ کو بار بار وضاحت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کر تو رہے ہیں شادی۔ مجھ جیسی بے بس اور کمزور عورت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی برداشت ہر بار دم بخود رہ جاتا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بے بس ہو جانے پر، اپنی خاموشی اور نرمی پر، اس کے اپنے حواسوں پر چھا جانے کی وجہ سے اسے خود سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ واقعی وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، مگر کیوں؟ وہ مغلوب تھا اور وہ غالب۔ مہندی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی آمد کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ تیاری کے دوران بھی وہ اپنی طرف سے غانیہ کو بار ہادی جانے والی وضاحتوں اور ٹفل تسلیوں کے متعلق سوچتا رہا، جن پر غانیہ کو رتی برابر یقین نہ تھا۔ چودھری اسجد الجھ رہا تھا، لیکن دفتر جیسی یہ ماں خود بخود حل ہو گیا۔ وہ عام عورت نہیں، بیوی ہے میری، مجھے اس کا اضطراب بے سکون کرتا ہے اور وہ سمجھتی ہے وہ بے بس اور کمزور ہے۔ چودھری اسجد کی بیوی بے بس اور کمزور نہیں ہو سکتی، وہ ہے بھی نہیں۔ 6 فٹ 2 انچ قد کا، مضبوط ارادوں اور بے تحاشا اختیارات کا مالک چودھری اسجد اس کی ملکیت ہے۔ میرے بیٹے کی ماں اگر میرے حواسوں پر چھا جاتی ہے تو حیرت کی بات نہیں۔ اسے واویلا کرنے کی عادت ہے اور مجھے اس سمیت اب اس واویلے کی عادت ہو گئی ہے۔ عادت محبت پر سبقت لے جاتی ہے۔ محبت، وہ بھی نامحرم سے محبت، ماضی کی یاد بن جاتی ہے اور یاد کا پس منظر وقت کے ساتھ ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ مگر جس کی عادت ہو جائے وہ محرم جان ہو تو پھر وہ ذہن دل میں ہی نہیں بستا بلکہ رگوں میں بہتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا موبائل زور و شور سے بجا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کا پھپھو زاد حارث تھا۔ کیوں کال کر رہا ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ وہ خود پر بے درگہ پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بیزاری سے متوجہ ہوا تھا۔ شاید تنہائی میں خود کو کھوجنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسجد، میری جان، تمہارے خاص مہمان آ گئے ہیں۔
اور پہلی مت بھیڑ انتہائی خاص الخاص شخصیت سے ہوئی ہے۔ تمہاری محترمہ نے آڑو ہاتھ لیا ہے۔ کون؟ غانیہ۔ اسے شاک لگا۔ کیوں؟ اور کوئی بھی ہے؟ نہیں، فی الحال تو ایک ہی محترمہ میری ہے جسے سمجھانا مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے رابطہ منقطع کر کے باہر کی راہ لی۔ غانیہ پلیز اس سے لحاظ روت سے پیش آنا۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے اس نے التجا کی تھی۔ تم تو غانیہ ہو۔ تعارف ہو چکا تھا۔ حارث خود بینش کو عورتوں کی محفل میں چھوڑنے آیا تھا۔ مردوں کے لیے الگ انتظام تھا، عورتیں الگ دلہن کو مہندی لگا رہی تھیں۔ خوب چہل پہل اور شور شرابہ تھا۔ پہلے ہی مقام پر غانیہ سے سامنا ہوا۔ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسجد کے موبائل میں اس کی تصاویر دیکھ چکی تھی، لہٰذا اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ یہ یہاں؟ غانیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ بینش ہے، اور بینش یہ غانیہ اسجد کی وائف۔ حارث تعارف کرانے کے بعد موبائل پر اسجد کا نمبر ڈائل کرتا ہوا باہر چلے گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی رہ گئیں۔ بات کرنے کی ابتدا بینش کی تھی۔ وہ بینش کو دیکھ کر بالکل گمسم تھی۔ موم سے تراشا گیا وجود، سنہرے باز سبز آنکھیں اور معصوم اداؤں پہ غضب کی ڈریسنگ۔ بینش کی ماں امریکن تھی اور اس نے ماں کا رنگ و روپ چرایا تھا، اور تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ غانیہ کو اپنی عقل پر تعجب ہوا۔ وہ کیسے بھول گئے تھے وہ جس شخص کی بیوی ہے وہ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ چوہدری اسجد کی پسند کو ایسا ہی تابناک، ہوش شربا اور دلنشیں ہونا چاہیے تھا۔ اسجد کہاں ہے؟ مکمل استحقاق سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ اس نے بیزار ہو کر ارد گرد دیکھا۔ میں یہاں صرف اسجد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے بلا کر خود پتہ نہیں کہاں روپوش ہو گئے۔ میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے، ورنہ اسے کال کر لیتی۔ پلیز تم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں اس حویلی میں اسے خود ہی ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوں گی۔ وہ صرف دیکھنے میں غیر ملکی لگتی تھی۔ اس کی اردو بالکل صاف تھی۔ شوق سے ڈھونڈ لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا۔ حیرت کے بادل چھٹے تو پھر تند و تیز ہوائیں اس کے حوصلے کو ریت کی دیوار کی مانند مسمار کرنے لگیں۔ اس نے ارد گرد اجنبیت اور لاتعلقی کی اونچی فصلیں کھڑی کر لیں۔ اسجد ٹھیک ہی کہتا ہے۔ بینش نے اس کے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے سر جھٹکا۔ اسے الفاظ اور انداز تیر کی طرح لگے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے ترک کر پوچھا۔ یہی کہ تم ایک نہایت خود پرست اور بے مروت لڑکی ہو۔ تمہیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، اپنی ذات سے باہر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے خود کو زمین میں دفن ہوتا محسوس کیا۔ پورے قد کے ساتھ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ بینش کے نام کی مالا چننے والا شخص بینش کے سامنے اسے ان لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ یہ صبر، اس نے کہا۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ ہاں، وہ یہی کہتا ہے۔ ہیلو بینش، کیسی ہو؟ وہ آگے آتا۔ غانیہ کو اس کی آواز بھی بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، حالانکہ وہ بالکل نزدیک تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہارے بارے میں پوچھ کر ہلکان ہو رہی ہوں، مگر مجال ہے جو یہاں کسی نے کچھ بتایا ہو۔ موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا اور اندر آ کر تم سے رابطہ بھی نہیں کر سکی۔ تھے کہاں تم؟ مجھے بلا کر خود غائب ہو گئے، میرا استقبال تک نہیں کیا۔ اس کا شکوہ بے حد اپنائیت بھرا تھا۔ غانیہ کو اپنا وجود ضروری لگا۔ خاص لوگوں نے کیا ہے تمہارا استقبال؟ یہ غانیہ ہے میری بیوی، اور غانیہ یہ بینش ہے۔ اسجد نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ غانیہ کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھیں۔ بینش نے اسجد کو گھور کر دیکھا۔ صرف بینش نہیں، پورا تعارف کرواؤ۔ بینش نے اٹھلا کر فرمائش کی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنا۔ مطلب میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ یہ حوالہ تو دو۔ ہونے والی بیوی ابھی نہیں ہو، کیونکہ ابھی کوئی رسم، کوئی نسبت نہیں ہوئی ہے۔ ارادہ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ فی الحال اس حوالے پر صرف ایک کا حق ہے، یعنی میرا۔ چوہدری اسجد کی نئی پرانی ایک ہی بیوی ہے، ابھی غانیہ اسجد۔ اس نے تسلی سے بینش کے ذہن میں لگے جالے جھاڑ دیے۔ کب تک بے سروپا باتیں برداشت کرتی؟ اسجد، تمہاری بیوی حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ بینش تلملا کر بولی۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں۔ غانیہ پلیز، سب متوجہ ہو رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کا شور شرابہ تھم چکا تھا۔ خواتین ان کی جانب متوجہ تھیں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اسجد نے دانت پر دانت جما کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت بدلحاظ ہے تمہاری بیوی۔ بدلحاظ نہیں، اسے غصہ جلدی اور شدید آتا ہے۔ وہ اکتا کر بولا، پھر اسے اپنی اماں کے پاس بٹھا دیا۔ وہ بیزار تھی اسی طرح کے استقبال کی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا اسجد اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ اس کی فیملی اسے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اسجد کی دیہاتی بیوی منہ چھپاتی پھرے گی۔ وہ تقریب میں سے چلی گئی تھی۔ بینش کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی اسجد کا رنگ پھیکا پڑا تھا، بینش کی
خوشی بھی مان پڑ گئی تھی۔ وہ اسے اجنبی لوگوں میں چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بینش کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ نظر بچا کر اسجد کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم اسی جانب تھے جہاں اس نے اسجد کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غانیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہاں سب باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے مسلسل مایوس کر رہی ہو۔ جانتی ہو عابد کی شادی عبدالاحد ماموں کی بیٹی افشین سے ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بڑی خالہ اپنی بیٹی نشاط کے رشتے کی بات بھی کر رہی ہے۔ عابد نے ہاں کر دی ہے۔ خاندان میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، ہر طرح تمہیں خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہوں، مگر تمہارا مزاج ہی درست نہیں ہوتا۔ تمہاری پکی سہیلی افشین بھی تو ہے، شادی کے چند ماہ بعد عابد کی دوسری بیوی کو برداشت کرے گی۔ نشاط تو عابد سے عمر میں بڑی بھی ہے۔ خالہ کی خواہش تھی کہ نشاط کی شادی مجھ سے ہو۔ ہماری شادی کے فوراً بعد انہوں نے بات کی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا، صرف یہ سوچ کر کہ تم کم عمر ہو، تمہیں سیٹل ہونے میں مشکل ہوگی، تم سے نظر اندازی برداشت نہیں ہوگی۔ اچھا تھا میں انکار کر دیتا۔ آج یہ رونا دھونا کرنے کے بجائے تم بھی خاندان کی دیگر عورتوں کی طرح میری دوسری تیسری شادی کو میرا حق اور اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوتی۔ غانیہ نے ساری تقریر کو دلبرداشتہ ہو کر سنا۔ مجھ پر کیا احسان جتا رہے ہیں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ نے مجھ جیسی ناپسندیدہ ہستی کے لیے ایسی عظیم قربانی دی تھی۔ اب کر لیں اس سے دوسری تیسری شادی، دیر نہیں ہوئی۔ عابد کسی اور سے شادی کر لے گا، جائیداد خاندان سے باہر نہیں جائے گی، زاہد خالو آپ کو اپنی سیاسی پارٹی کا چیئرمین بھی بنا دیں گے۔ اس سب کے لیے ہی عابد نے ہاں کی ہے، اور آپ پچھتا رہے ہیں۔ وہ زہر خند ہوئی تھی، اچھی طرح جانتی تھی اس خاندان میں اپنے فائدے کے لیے رشتے کیے جاتے تھے۔ اسجد نے اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں، پچھتا رہا ہوں، لیکن تم جیسی کم فہم بیوی کی وجہ سے بتا کر تھک گیا ہوں کہ بینش سے کمٹمنٹ کی تھی، میری شادی کا وعدہ کیا تھا، تو کیا اپنے قول سے پھر جاؤں؟ مرد کی شان اس کے قول نبھانے میں ہوتی ہے۔ تمہیں بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں منع کر سکتا تھا وہاں کر دیا تھا۔ اگر بینش کے معاملے میں زبان کی پاسداری کی بات نہ ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ اسجد اس کی ناراض صورت کو برہمی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہانے بنانا آتا ہے عام مردوں کو، وہ بھڑک کر بولی۔ کون سی خواہشات کی تکمیل کی ہے میں نے؟ شادی کر رہا ہوں جو میرا جائز حق ہے، مگر تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ بیزار ہو کر جانے لگا تھا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے کہ آپ کا حق ہے، شوق سے شادی کریں، اپنے قول و اقرار نبھائیں۔ محبت کا کھیل کھیلنا مرد کی فطرت ہے۔ آپ نے کون سا کوئی نیا کام کیا ہے؟ نیا کام یہ ہے کہ تمہاری بے سروپا باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ بگڑ کر بولا، مت کرے برداشت، اس کے پاس جائیں جس سے آپ کو محبت ہے۔ وہ دبی آواز میں غررائی تھی۔ اسجد غانیہ پر تعسف کی نظر ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ خاصے زوردار انداز میں بند کیا تھا۔ سامنے ہی بینش کو دیکھ کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ وہ کسی ملازمہ سے پوچھ کر اس طرف آئی تھی، اور یہاں آ کر اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان دونوں کی بحث سن چکی ہے۔ حیرت ہے چودھری، اسجد بیوی کو قائل کرنے میں بالکل صفر ہے۔ اچھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تم سے وعدہ کیا تھا، اس سے مکر نہیں سکتا تھا، لیکن بے فکر ہو جاؤ، وہ قائل نہ بھی ہو، میں اپنا قول نبھاؤں گا۔ بینش نے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ تم بلا وجہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ بھی بات بڑھا رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ہماری شادی سے خوش نہیں۔ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، مجھے کون سا یہاں مستقل قیام کرنا ہے، کراچی میں رہوں گی، اور یہ یہاں۔ بینش کو اسجد کا غانیہ کی فکر میں ہلکان ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسجد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے ٹال دیا۔ وہ غانیہ کی بے اتنائی اور بد لحاظی سے خائف ہونے کے بجائے اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر بینش آگ بگولا ہو رہی تھی۔ یہ جلن اور رقابت کا احساس دونوں عورتوں کے درمیان اندر یکساں موجود تھا، لیکن اسجد کو شکایت صرف غانیہ سے تھی۔ بینش اس کے خیال میں معاملہ فہم اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ غانیہ کا بے رنگ چہرہ نظر آیا۔ بینش کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چمکی۔ ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اسجد کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے غانیہ نے دروازہ مقفل کر لیا۔ قفل دروازے پر ہی نہیں، دل پر بھی لگ گیا تھا۔ اس نے اسجد کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر اس سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔